امید کرتے ہیں اب تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں قانون صرف امیر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جبکہ غریب انصاف کا دروازہ نوک کرتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ اور شاید یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ قانونی پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، قانون جو ہے بہت سارے ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں سہارا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح قانون کا سہارا لینا ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف روتے رہ جاتے ہیں۔ آج ہم نے ضروری سمجھا کہ عام لوگوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرما ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے کس طرح ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو قانونی طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں اور ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راشد عمر صاحب۔ راشد بھائی، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، کیسے مزاج ہے آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ راشد بھائی، آپ سول کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، تو آج کل عدالت میں کون سے کیسز آپ لوگوں کے پاس زیادہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سول لیٹیگیشن کے اندر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو نارملی لوگوں کی جو لائف میں پیش آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پراپرٹی سے ریلیونٹ ہوں، وہ کرائے دار کی صورت میں ہوں، یا وہ اونر کی پراپرٹیز کی صورت میں ہوں، یا وہ پلاٹس کی صورت میں ہوں، یہ تمام سول لیٹیگیشن سے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سول لیٹیگیشن کے اندر، یہ سول مقدمات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے جتنے ایشوز ہیں، یعنی کسی نے کوئی کانٹریکٹ کیا، اس کا اسپیسیفکلی کسی نے جو ہے انفارم نہیں کیا، یا اس کی پرفارمنس نہیں ہوئی، یا اورل کوئی ایگریمنٹ ہے، یا کوئی دو لوگوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ جس کی لوگوں کو نالج نہیں تھی کہ اس کو ریٹرن ہونا چاہیے، اس طرح کی لیٹیگیشن ہے۔ اور کیونکہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد ایک بڑا شہر ہے، اسلام آباد ایک کارپوریٹ سٹی ہے، اس کے اندر کارپوریٹ اور کمپنیز کی لیٹیگیشن بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بزنس ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، جب کچھ کمپنیز آپس میں کچھ بزنس ڈیلز کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو ان رائٹنگ وہ لے کے آتے ہیں۔ تو جب بھی ان رائٹنگ کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ان کی اسپیسیفکلی جو جسے کہتے ہیں انفورسمنٹ، وہ ہونی چاہیے۔ تو جب اسپیسیفکلی انفورسمنٹ نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں جا کے معاملات الجھ جاتے ہیں اور وہ کورٹس کے اندر آتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں سوسائٹیز ڈے بائی ڈے، آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو معاملہ ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے، لوگ پلاٹس بیچ رہے ہیں، لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ پلازے کھڑے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے لی جاتی ہیں پلاٹس کی صورت میں، انسٹالمنٹس کی صورت میں، اور اسی طرح جو پلازے ہیں ان کے اندر آفیسز کی صورت میں یا اپارٹمنٹس کی صورت میں، اور سرٹن ایک لمٹ گزرنے کے بعد، یعنی 10 سال 5 سال جو بھی انسٹالمنٹس کی جو ایک ان کا پیریڈ مقرر ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں اصل میں عام پبلک کے ساتھ، وہ فراڈ یہ ہے کہ 6 سال لوگوں کی انویسٹمنٹ، ہر ماہ آنے والی انسٹالمنٹ وہ اپنے پاس سیکیور کرتے ہیں، کسی اور بیک سائڈ پہ بزنس کے اندر جو ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور جب 6 سال گزرتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس پلازے کے اوپر ایشو آ گیا ہے، اس سوسائٹی میں پرابلم کھڑا ہو گیا ہے، یہ اب لیگلائز نہیں ہو رہی، سو اینڈ سو کوئی نہ کوئی بہانہ سامنے رکھ کے تو ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی ریئل انویسٹمنٹ واپس لے لیں، ادروائز ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب لوگ معصوم ہیں، لوگ اس لیے معصوم ہیں کہ ان کی پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ جب کوئی کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ، یا کسی بھی کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ جب کرتے ہیں تو اس کو وکیل سے اس کی ویٹنگ نہیں کرواتے، یا وکیل کے پاس جا کے اس کے بارے میں لیگل جو ٹرمینالوجیز ہیں یا کوئی آسپیکٹس ہیں ان کے بارے سے ڈسکشن نہیں کرتے، اور سادہ مزاجی میں جا کے 2 کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ لاکھوں روپیہ جھونک رہے ہیں تو وکیل کی فیس دیتے ہوئے یا تو ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ نہیں کرتے وکیل سے۔ ظاہر ہے جب کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، جب انفارمیشن نہیں ہوتی اور عام اسٹام وینڈر سے جا کے آپ ایگریمنٹس کرواتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے لیگل ایشوز جو ہے وہ آلریڈی یہ فراڈی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پیدا کیے ہوتے ہیں،
اور اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کی سالہ سال کی جمع پونجی جو انہوں نے یا تو کسی جاب سے کمائی ہوتی ہے یا اپنے بزنس سے کمائی ہوتی ہے یا کسی زمین سے جو ہے وہ لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے. اور 6 سال کے بعد بھی یہ سادہ لوگ وہ اپنی ریئل انویسٹمنٹ جو انہوں نے کسی جگہ پھنسائی ہوتی ہے وہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں. اچھا آپ تو یہ اصل میں اس طرح کے جتنا بھی معاملہ ہے سول لیٹیگیشن کے اندر ڈیل ہوتا ہے، اور یہ تمام تر کیسز جو ہیں ہمارے پاس کورٹس میں ڈے بائی ڈے ان کا انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اسٹامپ پیپر کی بات کی، سوال پھر میں بھول جاؤں گا بعد میں. اکثر ہوتا ہے کیا، اور ہم خود بھی کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اسٹامپ پیپر والے کے پاس، وہ اسٹامپ لکھ دیتے ہیں. کسی وکیل سے ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کو لکھنا کیسے، وہ بس آلریڈی ان کے پاس ایک پڑا ہوتا ہے، ایک ڈرافٹ پڑا ہوتا ہے، اس میں سے بس چینجز کر کے وہ ہمیں وہ دے دیتا ہے، لکھ دیتا ہے وہ. تو یہ اسٹامپ پیپر کو کیسے لکھا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وکیل کو پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے اسٹامپ پیپر لکھنے سے پہلے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شہری کو، خصوصاً جب ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ فراڈ کا عنصر بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ جب بھی آپ چاہے چھوٹی ٹرانزیکشن کریں، چھوٹی انویسٹمنٹ کریں یا بڑی انویسٹمنٹ کریں، تو آپ کو وکیل سے کنسلٹنسی ضرور کرنی چاہیے. ایک چیز. سیکنڈ چیز یہ ہے، یعنی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، اس نے کوئی 75 لاکھ روپیز انویسٹمنٹ کی، اور جب وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا تو اس کو میں نے ٹیلیفونیکلی اس نے اپروچ کیا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ میرے آفس تشریف لائیں، آپ کا 75 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، تو آپ اس کو اس طرح لائٹ نہ لیں، آپ آئیں کیونکہ یہ سیکیور نہیں ہوگی. اس نے مجھے 2-3 ایگریمنٹس بھیجے جو اس نے انویسٹر کے ساتھ جہاں پہ وہ کر رہا تھا کیے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ ان کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے ریٹیفائی کریں چیزوں کو اور دوبارہ سے ایگریمنٹ کریں اور میرے پاس آفس تشریف لائیں. وہ صرف اور صرف فیس کی وجہ سے، یعنی 50,000 40,000 یا 30,000 اس 75 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں وکیل کی کاؤنسلنگ کی فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن جب وہی 75 لاکھ ڈوب جاتا ہے تو پھر کورٹس میں لاکھوں روپے جو ہے وہ 7 8 9 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خواہ مخواہ کی لیٹیگیشن اور سالوں لگ جاتے ہیں. اس لیے جب آپ وکیل کے پاس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وکیل اس انفورسمنٹ کو، اس ایگریمنٹ کو، اس کے اندر پائے جانے والی غلطیوں کو اور آپ کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتا ہے. اس کے اندر وہ بند باندھتا ہے قانونی شکل میں کہ جہاں پہ کہیں بھی کوئی غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی سستی ہوگی، کہیں پہ کوئی فراڈ ہوگا فیوچر کے اندر، تو آپ سیکیور ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام کامن مین کو ہر طرح کے مقدمات میں، ہر طرح کے سول لیٹیگیشن میں، وہ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی مکان خرید رہے ہیں، کوئی کرایہ داری کا معاہدہ کر رہے ہیں. ہم عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے، کرایہ داری کا ایگریمنٹ ہم نہیں کرتے. اونر اس لیے بچتا ہے کہ مجھے ٹیکس دینا پڑے گا کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکس امپوز کیا ہوا ہے. کرایہ دار بھی اس لیے اس کو رجسٹر نہیں کرواتا پراپر جا کے رینٹ کنٹرولر کے پاس، اسلام آباد میں ہو یا پنڈی میں ہو، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. یہ بڑھیا، ہاں آپ نے بات اس کو رجسٹر کرنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. یس. تو جب آپ کا کرایہ نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے رینٹ کنٹرولر کے پاس پراپرلی، تو اس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ نہ اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، 7 یا 2 سال کے بعد ایکسپائر ہوتا ہے. ایکسپلین کریں مزید. میں یہ اس لیے کیونکہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جی کہ اگر آپ گھر رینٹ پہ لیتے ہیں تو ہم تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسٹامپ پیپر لکھوا لیتے ہیں، بس اس کے آگے کیا پروسیس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اسٹامپ پیپر لکھنے سے کبھی آپ قانونی نہ تو کرایہ دار بن جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی آپ قانونی جو ہے وہ اونر یا لینڈ لارڈ بن جاتے ہیں. اصل میں قانونی شکل تب ملتی ہے جب آپ کرایہ داری کا معاہدہ کرتے ہیں. تو پاکستان کے قانون میں 2 کام کرنے اہم ہوتے ہیں. پہلا کام کہ اس کرایہ نامہ کو یا اس ایگریمنٹ کو بیفور رینٹ کنٹرولر کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کے سامنے رجسٹر کروانا ہوتا ہے. اچھا. جب وہ رجسٹرڈ کرتا ہے تو سرٹن ٹیکس جو ہے امپوز ہوتا ہے اینولی آپ کے لینڈ لارڈ کے اوپر بھی اور آپ کے ٹیننٹ کے اوپر بھی. اچھا، اس ٹیکس سے بچنے کے لیے آپ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودتے ہیں اور آپ بعد میں اس ایگریمنٹ کو انفورس نہیں کروا سکتے. کیوں؟ ہاں، کیونکہ اس کے اندر ایک irregularity موجود ہوتی ہے. بہرحال جب بھی آپ کا معاملہ پھر کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے؟ کورٹ کہتی ہے اچھا اگر یہ معاہدہ آپ نے رجسٹرڈ کروایا تھا تو ویل اینڈ گڈ، رینٹ کنٹرولر کے پاس جاتے ہیں معاملہ. اگر رجسٹرڈ نہیں کرایا تو اسلام آباد کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی آپ کے اوپر پھر اس کے اوپر سرچارج لگتا ہے. یعنی آپ کو باقاعدہ فائن پے کرنا پڑتا ہے کہ اینولی رینٹ کا 5% یا تو آپ پے کریں کورٹ کو،
या 10%। लैंड लॉर्ड है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, और अगर टेनेंट है उसको कम पे करना पड़ता है और टैक्स। ये बहुत से लोगों को नहीं पता। वो फाइन इम्पोज होता है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर लोग जब कोर्ट में आते हैं तो डर जाते हैं कि यार अब तो फाइन देना पड़ेगा, फिर वही मामला करते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट चले जाते हैं। तो हर लम्हे आपको जब भी टेनेंसी एग्रीमेंट में इंटर होना है तो ये काम करना है। सेकंड काम क्या करना है, इंपॉर्टेंटली आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। Yes, लैंडलॉर्ड को, तमाम किराएदारों को जो भी आ रहे हैं उसको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाके उनको एज ए किराएदार रजिस्टर्ड करवाना है। इससे दो काम होते हैं। पहली सिक्योरिटी तो स्टेट की होती है कि स्टेट को ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा फर्द रिहाइश पजीर है। ठीक, पहली चीज़, अगर आप स्टेट के फर्ज शनास शहरी हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। ओके। दूसरा काम ये है कि ज़ाहिर है लैंडलॉर्ड उसमें महफूज होता है। कल को कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो लैंडलॉर्ड उस अपने टेनेंट के खिलाफ दावा कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कानूनी चाराजोई कर सकता है। तो अगर लैंडलॉर्ड ने वो एग्रीमेंट भी नहीं किया, रजिस्टर्ड भी नहीं कराया, पुलिस डिपार्टमेंट में उसको जाके जो है वो इनरोल ही नहीं किया इस एज ए टेनेंट जो भी आया है उसके पास, तो उसका नुकसान ये होता है कि बाद में कोई भी कानूनी इशू खड़ा होता है तो ना तो लैंडलॉर्ड के पास कानूनी ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और ना टेनेंट के पास। जैसे जैसे आप अपने लिए शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो आपके पास कानूनी जो ऑप्शंस हैं वो महदूद होने की वजह से जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो फिर आपके लिए इश्यूज़ और सेटलमेंट का मामला कम रह जाता है। अच्छा, हमने घर की बात की, रेंट की बात की जी, और और बेशुमार ऐसे केसेस आपके सामने आए होंगे कि जहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है जब जायदाद खरीदते हुए या बेचते हुए। तो वो जो केसेस हैं, किन चीज़ों का, किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए? कोई जगह आप लेते हैं या फाइल लेते हैं किसी डिफरेंट सोसाइटीज़ है उनका, तो फिर एक बायर को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, इसमें मुख्तसरन जो अर्ज़ है ना, किसी भी बायर के लिए जब भी वो कोई प्रॉपर्टी जाके ख़रीदता है, कोई प्लॉट ख़रीदता है, कोई सोसाइटी में घर बुक करता है या कोई इंस्टॉलमेंट प्लान वो करता है, तो उसको सबसे पहले दो तीन काम करने चाहिए। वो ये कि सबसे पहले अगर सोसाइटी है तो चेक करे कि ये सोसाइटी किसकी मलकियत है। ठीक है। उसको चेक करने के लिए उसके पास दो इदारे मौजूद हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी या म्यूनसिपल का इदारा जी, और दूसरा उसके पास है जो पंजाब, अगर पंजाब के अंदर है तो रेवेन्यू अथॉरिटी यानी तहसीलदार वगैरह। तो इन दो डिपार्टमेंट से जाके, वो तहसीलदार का ऑफिस हो जिसमें पटवार खाना भी आता है, पटवारी भी आते हैं, और डीसी ऑफिस, इन दोनों जगहों पे काउंटर चेक हो जाता है कि आया ये प्रॉपर्टी तमाम तरह के इश्यूज से पाक है। आया ये प्रॉपर्टी जिस सोसाइटी ने मुझे प्लॉट सेल किया है और मैं उसका परचेज़र हूँ, क्या उनकी अपनी ओनरशिप या मलकियत है? आया अगर सोसाइटी के अंदर को ओनर हैं या इश्तराक से कुछ लोगों ने सोसाइटी कायम की है तो उन सब की मलकियत है? और आया इस सोसाइटी की इस लैंड के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है? और आया इस सोसाइटी की ज़मीन के जो खसराजात हैं वो क्लियर हैं, वो ब्लर तो नहीं है? बाद का जो खसराजात होते हैं जो देहाती ज़मीन होती है वो ब्लर होते हैं, यानी ये उसकी जो डायमेंशंस हैं या हदूद अरबा है उसका तयन नहीं हुआ होता। ये नहीं अंदाज़ा होता कि ये खसरा इधर है या इधर है, दरिया के उस साइड है या दरिया के इस साइड है, बीच में नाला है उसका ये वाली साइड है ये वाली साइड है। वो तब पता लगता है कि जब आप पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी से कुछ उस जगह के फर्दात चेक करते हैं, वहाँ के जो है वो नक्शे देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है फ़र्द मलकियत बहुत सारे मुलायदा करने के बाद कि हाँ ये खसरा एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर कुछ चीज़ें मलकियती पीछे से चल रही हैं, लिहाजा ये तमाम इशूज़ से मसाइल से जगह पाक है। तब आप इंटर हों। लोग क्या करते हैं इस चक्कर में कि बड़ी सस्ती मिल रही है ज़मीन, फलां बंदा जो है वो फलां जगह पे ज़मीन दे रहा है इतने करोड़ की, इतने लाख की, मुझे तो 10-15 लाख का फ़ायदा हो रहा है, 20 लाख का फ़ायदा हो रहा है। हम बतौर पाकिस्तानी फ्रॉडी हैं भी और फ्रॉड को पसंद भी करते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कोशिश होती है कि सस्ता मिल जाए, जैसा काम हो जाए, ऐसा ही है। अब उस सस्ते के चक्कर में जो नुकसान होता है ना, वो हमारी औलादें उठाती हैं, हमारे भाई उठाते हैं, ऐसा ही है, हमारे लोग उठाते हैं, मेंटली सफर होते हैं यार, मेंटली सफर। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपका इतना टाइम आपके इन इश्यूज़ के ऊपर जो सर्फ होता है,
آپ عدالتوں اور کورٹس اور کچہری کے چکر لگاتے ہیں تو یہ کام پہلے نہ کر لیا جائے. رشتے کے جو ہے وہ تلاش میں سارے کارنرز پہلے چیک ہوتے ہیں. دلہن تلاش کرنی ہو تو پتہ نہیں کہاں کون سی فیملیز کو جو ہے نا وہ چیک کیا جاتا ہے. سارے کاؤنٹر آپ ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے فیملی کا, پیچھے فیملی کوئی کیسی ہے, بیک گراؤنڈ کیسا ہے, کہیں سے مہاجرت کر کے تو نہیں آئے ہوئے, پاکستانی ہیں بھی یا نہیں, یہ ساری چیزیں آپ چیک کرتے ہیں, سارے ریکارڈ چیک کرتے ہیں. یونیورسٹی میں کیسا ان کا وہ رہا ہے. تو اس لیے, اور جب آتا ہے اپنا معاملہ کو زمین شمین لینے کا تو یہ سارے کام بھول جاتے ہیں. یا ایون یہی کام جب ہم کسی جو ہے وہ بندے کو منتخب کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر تو تب بھی یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا عوامی نمائندہ جو ہے وہ کیسے منتخب کرنا ہے, اس کی کریکٹر کیسا ہونا چاہیے, اس کا عوامی ایشوز پہ کتنی گرپ ہونی چاہیے, یہ سب بھول جاتے ہیں. تو وقتی مالی فائدے کو دیکھتے ہوئے جب بھی آپ جس بھی فورم پہ جس بھی حوالے سے کوئی سٹیپ لیں گے تو آپ کے لیے وہ مسائل پیدا کریں. اچھا راشد بھائی, فراڈ کی بات کی, فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اب آج کل لوگوں کو آپ قرضہ بھی دیتے ہیں یا کہیں پہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, وہ جب آپ پیسے دیتے ہیں دوبارہ پیسے مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, بالکل کولیپس ہو گیا ہوں, بالکل کہیں سے 1 روپیہ بھی مجھے نہیں آ رہا. تو اس وقت کیا جائے جب اگلے بندہ آپ پیسے آپ نے دیے وہ دے نہیں رہا واپس آپ کو, تب کیا قانونی چارہ گوئی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ایک مشورہ میں دوں گا ان سب لوگوں کو جو قرض دیتے ہیں جو قرض لیتے ہیں. وہ مشورہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں سب سے پہلا بیوقوف تو وہ ہے جو قرض دے رہا ہے, اور دوسرا بیوقوف وہ ہے جو قرض واپس کر رہا ہے. اچھا اس دور کے اندر وہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کی اسی والے سے. اس دور کے اندر جو ہے نا وہ یہ دونوں فیکٹرز ہیں. تو میں تو کم از کم جو بطور وکیل میرے سے اگر کوئی دوست بھی, بہت سارے لوگ سن بھی رہے ہوں گے, کوئی دوست بھی قرضہ اگر مانگتا ہے یا فیور مانگتا ہے فائنینشیل اس میں, تو میں اس کو قرض نہیں دیتا. میں اس کو جتنی میکسیمم سپورٹ ہو سکتی ہے تو میں اس کو بھیج دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ میری طرف سے آپ کی ہیلپ ہے, قرضہ نہیں ہے, تاکہ نہ میری ٹینشن ہو بعد میں کہ بھائی میں نے اس سے مطالبہ کرنا ہے. اس سے 2 لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں ان قرضوں کی وجہ سے. ہاں جتنا آپ دلجوئی کر سکتے ہیں اپنے بھائی کی, ہو سکتا ہے 4 اور لوگ بھی یہ پریکٹس اگر اڈاپٹ کر لیں تو اس ایک بھائی کا اگر 20,000 اس کو چاہیے, 5 میں نے دیا, 2 اور کسی نے دیا, 10 اور نے, تو اس طریقے سے یہ اچھی پریکٹس سوسائٹی کے اندر پریویل ہو سکتی ہے اور اس کا بھلا بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو دے دیں, کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو وہ بھی آپ کو دے دے گا, لوٹا دے گا. لیکن جو قرض ریٹرن میں نہیں ہوتا اور آپ دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اگر کنورسیشن موجود ہے, کوئی ریٹرن ایگریمنٹ یا کوئی موبائل کی کنورسیشن, واٹس ایپ کی کنورسیشن موجود ہے, پھر تو آپ کورٹ میں کلیم کر سکتے ہیں, لیکن 3 سال کے اندر. جب یہ 3 سال کی لمیٹیشن کراس ہو گئی تو پھر آپ کے پاس کوئی اگر ریٹرن نہ اورلی ہو تو اس میں پھر آپ کو 3 سال کے پیریڈ کے اندر کوئی ریکارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ واقعی آپ کے کسی دوست نے یا کسی خیر خواہ نے آپ سے قرض لیا ہے, اور اس کی کوئی نہ کوئی میسیجز یا کال کے اوپر کوئی ریکارڈنگز موجود ہوں, کوئی گواہ موجود ہوں جن کی موجودگی میں کوئی ایسا کام ہوا ہو. تو اس لیے اس کی لمیٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اور بعض اوقات 2 سال اور 360 دن گزر جاتے ہیں, یعنی 5 دن رہے ہوتے ہیں لمیٹیشن کراس ہونے میں. تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان 5 دنوں کے اندر اس کی لمیٹیشن کو مینیج کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسا غیر قانونی وہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ایشو ہے وہ دوبارہ رائز ہو اور پھر اس کے بعد اس کو کلیم کرنے کا رائٹ مل جائے. اچھا, جہاں پہ ریٹرن موجود ہو, کوئی اپنے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اور اگلا کہتا ہے کہ میرے پیسے سارے ڈوب گئے ہیں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں دینے کو, آپ کے پاس ایک تو FIR کا چارہ رہ جاتا ہے, آپ FIR کٹواتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ تو عدالتی کروائیاں ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو اس صورتحال میں پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا, اس میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں تو کم از کم یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جب آپ قرضہ دیتے ہیں تو قانونی طور پہ پھر آپ کے پاس جو قانونی کارروائی کے آپشنز ہیں نا وہ تھوڑے سے محدود ہوتے ہیں. ہاں, آپ اس کو امانت کے کیٹیگری میں اگر لے جائیں نا کہ فلاں فرد نے میرے سے امانتاً اتنی رقم لی, تو وہ 406 PPC لگتا ہے اور اس میں پھر بیل نہیں ہوتی. پھر اس میں ضمانت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سارے معاملے کو اس طرح کیڈر کرنے کے لیے آپ کسی کو امانتاً اگر شو کرتے ہیں اور دیتے ہیں پیمنٹ, تو وہ آپ کے لیے زیادہ فیوریبل ہے. اور اگر ان کیس ریٹرن بھی ہے, آپ ریٹرن ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ طے کر لیں, اور بہتر یہ ہے کہ کسی وکیل سے کنسلٹ کر لیں.
وہ آپ کو قانونی آپشن بتائے گا کہ یہ چیزیں اندر ڈالیں تو آپ کو آگے جا کے فائدہ مل سکتا ہے. مثلاً آپ اس کے اندر پیریڈ ڈال دیں کہ اتنے عرصے کے اندر آپ لوٹائیں گے, اس کے اندر جو ہے وہ اس کی صورت لکھیں کہ کس صورت میں قرض دیا آپ نے, کیش کے نوٹ کون کون سے تھے, فار ایگزامپل 5,000 کے اتنے تھے, 10,000 کے اتنے, اس سے آپ نے بینک کی سلپ دیکھی ڈپازٹ, اس کے اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے کہ 1000 ملٹیپلائی اتنے, 5000 ملٹیپلائی اتنے, اور سلپ پہ لکھا ہوتا ہے ڈپازٹ سلپ جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں. یس, دس از دی بیسک ریکارڈ, وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے بعد میں بینک سے کلیم کرنا ہے کہ آئی ہیو ڈپازٹڈ اتنے نوٹس 5,000 کے, اتنے نوٹس 1000 کے, اتنے 500 والے, اتنے 10 والے. دس از دی ڈاکومنٹ. اور یہی چیز ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں قانونی چارہ جوئی کے. ایک ہوتا ہے سول سوٹ میں آپ جاتے ہیں, سوٹ فار ریکوری کرتے ہیں کورٹ میں جا کے پیسوں کا, اور دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے اگر کسی نے آپ کے امانت میں خیانت کی ہے اور یہ معاملہ کیا ہے تو آپ کرمنل جسٹس سسٹم میں جاتے ہیں, ایف آئی آر لانچ کرواتے ہیں اس کے خلاف. تو ایف آئی آر یہ کبھی آپ نہ اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کروا دی ہے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. نو, بیسیکلی جو کریمنل رجسٹریشن ہے نا ایف آئی آر کی صورت میں, وہ اس کو اس کرائم کے اگینسٹ سزا دلوانے کے لیے ہے, نہ کہ پیسے ریکور کرنے کے لیے. پیسے ریکوری کا ہمیشہ آپ کو سوٹ کرنا ہے سول, اور سزا دلوانی ہے کرمنل, کیونکہ ایکٹ کرمنل ہوا ہے. جیسے آپ نے 489F کا چیک جاری کیا اور ڈس آنر ہو گیا اور آپ پہ کسی نے ایف آئی آر کروا دی, تو وہ ایف آئی آر ڈزنٹ مین کہ آپ کی پیمنٹ ریکور ہو جائے گی. یس, آف کورس, دس از دی کرمنل ایکٹ, اور اس کرمنل ایکٹ کے اگینسٹ آپ کو سزا ملے گی جو قانون نے بتائی ہے. آپ کو اگر وہ چیک کے اگینسٹ جو آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ دی, تو آپ کے خلاف پھر ریکوری سوٹ فائل ہوگا سول کورٹ کے اندر, وہاں سے آپ کی ریکوری ہوگی. تو یہ سائملٹینیسلی 2 چیزیں چلتی ہیں. بڑی آپ نے اچھی طریقے سے اس کو واضح کیا ہے. اچھا, ہم نے بات کی گھر کی بات کی, تو ابھی گھر میں پھر فیملی ہوتی ہے. فیملی ایشوز آج کل بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور میں اس دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں ڈیورس ریشیو میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو پہلے تو بحیثیت وکیل جب آپ ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو ریزنز کیا ہے, یہ ڈیورس ریشیو یا خلا کا جو ایک ریشیو بہت زیادہ اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, واٹ آر دی ریزن بیہائنڈ آل دس؟ دیکھیں, میں کیونکہ میں نے LLM بھی کیا ہیومن رائٹس لاء کے اندر, اور میری جو ریسرچ تھیسز ہے وہ بھی وومن وٹنس ٹیسٹیمنی کے اندر ہے. ریسرچ کے حوالے سے میں کافی میرا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس رہتا ہے, اور میری خود خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں ریسرچ کے کئی ٹاپکس کے اوپر کام کرتا رہوں. تو خود حالانکہ ہم لائرس اس چیز میں نہیں پڑھتے, لیکن میں نے اسلام آباد کی کورٹس میں بھی فیملی کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے اور جو پنڈی میں رجسٹرڈ ہوئے ان کے اوپر ایک انالیسز جو ہے وہ تیار کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2020-21 کے بعد سے آج 2024 تک جو سالانہ ریشو ہے فیملی کیسز کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ اس سے پہلے بھی بڑھ رہی تھی, لیکن ظاہر ہے میں نے تو اس ایرا کی ذرا ریسرچ کی چیزیں دیکھی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت اسلام آباد میں فیملی کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں 2023 کے سال میں, 24 بھی گزر رہا ہے, وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. اسی طریقے سے فیملی ریلیٹڈ ایشوز 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. پنڈی کے اندر بھی فیملی ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اب یہ الارمنگ ہے, سوسائٹی کے لیے الارمنگ ہے. الارمنگ کیوں ہے؟ آپ کی سوسائٹی کیوں خلا کی طرف جا رہی ہے؟ آپ کی جو یعنی خاص طور پہ ہماری بہنیں ہیں جو فیمیلز ہیں, وہ کیوں آخر مجبور ہو جاتی ہیں کہ کورٹس کے اندر آ رہی ہیں؟ اس کے اندر بیسیکلی بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی رشتہ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ کچھ سیکریفائسز میاں یعنی ہسبینڈ کرے گا اور کچھ بیوی کرے گی. تو پہلی تو مسٹیک یہاں پہ ہوتی ہے کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ دیا سنت نے کہ کف کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے. یعنی کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا فیملیز کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایکول ہے. کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب مرد کا سٹینڈرڈ ذرا بلو ہوگا اور عورت کا سٹینڈرڈ ذرا ہائی ہوگا تو تب بھی ایشوز ہوں گے, اور زیادہ ایشوز ہوتے بھی اسی وجہ سے ہیں. ہاں, پوسٹ شاد و نادر کیسز ایسے ہیں جس میں
کیونکہ آج کی سوسائٹی کے اندر نوجوان بھی بے روی کا شکار ہے اور آپ کی اوور آل سوسائٹی ایسی بے حیائی اور بے روی کا شکار ہے کہ بعد میں کسی فیمیل کے اوپر یہ آشکار ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ اور بھی اس طرح کے ایشوز کے اندر ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے اندر انوالو ہے. تو جب ایکسٹرا میریٹل افیئر ایک وجہ بنتی ہے, دوسری وجہ آپ کی فیملی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ میٹ نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی, ظاہر ہے توقعات میٹ نہیں ہوتی. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو پرانا فارمولہ تھا نا کہ جب بھی آپ نے دو میاں اور بیوی کے درمیان رشتہ طے کروانا ہے تو نکاح سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. نکاح از اے بیسک تھنگ, وہ بیسک کانٹریکٹ ہے اور نکاح نامہ بیسک ایگریمنٹ ہے, سول کانٹریکٹ ہے ایک. اب ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے اور انگیجمنٹ کے بعد, یہ جو انگیجمنٹ کے بعد والا پیریڈ ہے نا, یہ آج کل سوسائٹی کے اندر جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں نا کہ جی بس ہم ذرا ایک دوسرے کو جاننا چاہ رہے ہیں, ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, میاں اور بیوی ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ ظاہر ہے جب رخصتی نہیں ہوئی تو مرد سے آپ ہرگز یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ شادی سے پہلے ویسا ہی شو کرے گا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جیسے دکھتے ہیں ویسے ہی ان کی لائف کا سٹائل ہوتا ہے. لیکن اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ان کا لائف سٹائل یا ان کی جو پیچھے فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں وہ اتنے انف نہیں ہوتے, لیکن شادی سے پہلے اور انگیجمنٹ کے بعد جب آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, یہ فارمولہ آپ نے نکالا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ کے اندر آپ مرد خاص طور پہ, عورتوں میں بھی یہ ہے معاملہ, مرد خاص طور پہ وہ اپنے آپ کو اتنا فائنینشلی ریچ شو کرتے ہیں کہ جو شادی کے بعد اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے. تو ڈیفینیٹلی شادی کے بعد پھر آپ کا رینٹ ہے, پھر آپ کا گھر ہے, بچے ہو جاتے ہیں, ساری چیزیں, سارے معاملات ہیں, تو آپ کے ایکسپینسز بڑھتے ہیں. تو اس لیے بیسیکلی یہ جو اسکولنگ ہے سوسائٹی کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر, وہاں سے ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بچوں اور بچیوں کو, یعنی ہماری بہنوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی, سکولز میں پڑھنے والے ان نوجوانوں کو یہ سکھایا جانا چاہیے کہ شادی کے بعد اوبلیگیشنز کیا ہیں, شادی کے بعد سیکریفائزز کیا ہیں, اور ایک شادی جو ہے وہ کتنا ایک مقدس کانٹریکٹ ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں یا دیگر کنٹریز کے اندر دیکھیں, تو عیسائی جو اس مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے چرچ کے اندر جا کے شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں جب ان کے ایک مقدس مقام کے اوپر ایک مقدس کانٹریکٹ کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کے اوپر. آپ اپنی لائف کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ مجھے میرے خدا کے سامنے میں حاضر ہوں اور میں اب اپنی ایک نئی لائف سٹارٹ کر رہا ہوں, لہذا میرے اوپر اپنی بیوی کے حوالے سے بھی بہت سارے فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں جب مرد اپنے فرائض سے جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے اور عورت سے بھی وہ کام کروانا چاہتا ہے جو اس نے نہیں کرنے. مرد کا کام اپنی بیوی کو رسپیکٹ دینا ہے, اس کو عزت دینا ہے, اس کو گھر میں بٹھانا ہے, اس سے یہ نہیں کرنا کہ آپ جائیں اور کما کے لائیں. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, مرد نے اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے اور یہی ایک سٹینڈرڈ ہے. جب مرد اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا اور اپنی عورت اور اپنی بیوی سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی کما کے لائے, تو ظاہر ہے جب وہ سوسائٹی کے اندر نکلے گی تو وہاں سوسائٹی کے اندر تو پھر بہت گند ہے, سوسائٹی کے اندر تو بہت مسائل ہیں. پھر وہ مسائل آپ کی بیوی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آئیں گے, وہ مسائل آپ کے بچوں کے اوپر بھی آئیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس طلاق اور خلا کی ریشو کو کم کرنا ہے, تو ان ایشوز کو ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ہمیں کم از کم شادی کرتے وقت بہت سارے سٹینڈرڈز کو اور بہت سارے جہاں پہ ہم اور دیگر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا, ان کو میٹ اپ کرنا پڑے گا, تاکہ ان ایشوز کو اور یہ طلاق اور خلا کی ریشوز کو کم سے کم کیا جائے. اس سے اتنا بڑا نقصان ہے کہ جو بچے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. کورٹس کے اندر بچے ماؤں کے ساتھ آتے ہیں, اتنا برا لگتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کی لائف تباہ ہو جاتی ہے. اور کئی صورتوں کے اندر والدین یعنی جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنانا, پھر ہمیں وہ کیس کرنا پڑتا ہے کورٹ کے اندر آ کے, یعنی ان کو شناخت دینے کے لیے بھی ہسبینڈ ریڈی نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اچھا راشد بھائی, نکاح کی بات کی آپ نے,
اور آج کل تو یہ بحث چل پڑی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب آپ نکاح سائن کرنے لگے تو آپ اس کو ایک بار پڑھیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ ہم نکاح کا جو ایک لکھا ہوتا ہے نا اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں اس ایگریمنٹ کو پڑھنا چاہیے اور اس میں کچھ چیزیں ہمیں خود بھی شامل کرنی چاہیے، جس طرح وہ لکھا ہوتا ہے بس اسی پر ہمیں سائن کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کی لائف کا فیصلہ ہے۔ آپ اپنے 10 مہینوں کے ایگریمنٹس کو 6 دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، 6 دفعہ پڑھتے ہیں، اور آپ ایک لائف لائن لینے جا رہے ہیں، لائف کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا سول کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو مقدس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ جب بھی آپ میں سے 2 لوگ کوئی ایگریمنٹ کرنے لگیں، کوئی معاہدہ کرنے لگیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیا کریں، اس کو لکھ لیا کریں۔ تو بیسک پرپس کیا ہے؟ نکاح کے اوپر بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو آپ نے جب چیزیں لکھ لیں، آپ کے بے شک کسی ولی نے لکھی، کسی بھائی نے لکھی، کسی وکیل نے لکھی، آپ نے مقرر کیا تھا نکاح کے لیے، تو اگر آپ نے نہیں پڑھی اور بعد میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے تو پڑھی نہیں تھی، تو یہ تو احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ آپ سویلائز سوسائٹی کے شہری ہیں، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور آپ اردو کے اندر نکاح نامہ ہوتا ہے، انگلش کے اندر بھی ٹائپ نہیں ہوتا، تو آپ کو ایک ایک چیز کو پڑھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن دوسری بات آپ امپورٹنٹلی اس کے اندر ذہن میں رکھیں، نکاح کے اندر جو کالم نمبر 14-15 سے لے کے 20 تک کالمز ہیں نا، یہ مین ریلیونٹ کالمز ہیں۔ اوکے، یعنی 14 سے لے کر 20 تک یہ ریلیونٹ ہے، بہت ریلیونٹ ہے۔ اوکے، شروع کے تو کالم نمبر 1 سے لے کے 20 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین چیز ہے۔ اس کے بعد کچھ کالمز ہیں جن کی لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہیں تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ پچھلے دنوں ایک FIR بھی رجسٹر کرائی، اس پہ بات کرتے ہیں اسی بیس کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انفارمیشن نکاح نامے کے اوپر بالکل کریکٹ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز آپ یہ چیز چیک کر لیں کہ آپ کی جس فیملی میں شادی ہو رہی ہے، چاہے آپ خاوند ہیں یا چاہے آپ جو ہے وہ بیوی ہیں، دونوں صورتوں میں آپ چیک کر لیں کہ جو اسپاؤز ہے اس کی انفارمیشن کریکٹ ہے یا نہیں ہے۔ تیسری چیز حق مہر، امپورٹنٹ۔ حق مہر میں ایک حق مہر وہ ہے جو ڈیفرڈ ہے، اندت طلب ہے، لکھا ہوتا ہے نکاح نامے کے اوپر، اور ایک حق مہر وہ ہے جو پرومپٹ ہے، یعنی ایٹ دا ٹائم آف نکاح سیریمنی ہے۔ ٹھیک، یہ کیوں ہے کہ سہولت سمجھیں اس بات کو یا جو بھی سمجھیں، کہ حق مہر کا کچھ حصہ آپ نے فوراً ادا کر دیا اور کچھ حصہ آن دا ڈیمانڈ آپ نے رکھ دیا۔ یہ جب بھی آپ کی وائف آپ سے ڈیمانڈ کرے گی آپ کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ بطور ہسبینڈ، ظاہر ہے آپ حق مہر دے رہے ہیں، تو آپ ایک حق مہر دے ہی نہیں سکتے اور آپ نے نکاح نامے کے اندر لکھ دیا ہے، کوٹھی لکھ دی، پلاٹ لکھ دیا، خوش ہو کے، تو بھائی اتنی کون سی خوشی ہے، کائے کی خوشی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سودا ہی کر دیا، آپ نے وہ چیز بھی لکھ دی جس کے آپ مالک بھی نہیں تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح نامے کے اندر بیوی کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ہسبینڈ وہ چیز کیا لکھی ہے جو اس کا یہ مالک ہے بھی یا نہیں۔ اب میرے والدین کے نام پہ ایک پراپرٹی ہے، میں نے وہ بھی نکاح نامے میں حق مہر میں لکھ دی، تو وہ میری ملکیت ہی نہیں ہے، میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کیپ ان مائنڈ، جو چیز آپ کی پراپرٹی نہیں ہے آپ نہیں لکھ سکتے قانونی طور پر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ، اور یہ بیک فائر بھی ہو سکتی ہے، ایگزیکٹلی، جب تک کہ اگر جس بندے کی وہ ملکیت پراپرٹی ہے وہ ایز اے وٹنس اس نکاح نامے میں موجود نہ ہو، کیونکہ ایز اے وٹنس موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی یہ بات پڑھی اور اس نے بھی یہ بات سمجھی اور اس نے بھی یہ بات ایگری کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی پھنس گیا۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق مہر جتنا بھی آپ نے مقرر کرنا ہے وہ اپنے آپ نے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کتنا دے سکتے ہیں، اور یہ بات فیملیز میں پہلے سیٹ اپ ہونی چاہیے۔ ایک آپ لائف کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ایسی بلر چیزیں نہ ڈالیں کہ جس کے بعد آپ کی لائف جو ہے وہ، اب بات اس کے بعد ہیں کنڈیشنز۔ امپورٹنٹ کنڈیشن جو نکاح نامے میں ہے وہ یہ ہے، آئی تھنک کالم نمبر 17 کے اندر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آیا حق مہر کے عوض آپ نے کوئی چیز دی؟
اب ہوتا کیا ہے؟ یس، یہ اور پوچھا بھی جاتا ہے. اب خوشی میں نا اس وقت سمجھ نہیں نہ ہوتی، جذبات جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہوتے ہیں. وہ لکھ دیتے ہیں کہ حق مہر کے عوض میں نے یہ دے 4 کنال کا یا 2 کنال کا یا 10 زیور دے دیے ہیں، یہ اتنا پلاٹ دے دیا، یا کوئی زیورات اتنے تولے کے دے دیے. اب ہوتا کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوتا ہے 2 تولے سونا حق مہر، یا اوپر لکھا ہوتا ہے 50,000 حق مہر. کالم نمبر 17 کے اندر جب آپ عوض میں چیز لکھتے ہیں نا، تو اوپر آپ خیال نہیں کرتے کہ آپ نے تو لکھا ہے نکاح نامے میں حق مہر ٹوٹل 5 لاکھ، اس میں سے آپ نے 2.5 لاکھ پرومپٹ یعنی فوراً دے دیا، اور 2.5 لاکھ کو آپ نے ڈیفر کر دیا کہ اندر طلب میں ادا کروں گا. اب اس کے عوض آپ لکھ رہے ہیں ایک ایسی پراپرٹی جس کی مالیت 5 کروڑ روپے ہے. تو پہلی تو عقل کو سمجھنے والی بات ہے نا کہ ایک طرف آپ اسی نکاح نامے میں 5 لاکھ حق مہر دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے 5 کروڑ اس کے عوض دے رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. باقی چیزیں نکاح نامے کے اندر اتنی میٹر نہیں کرتی. اچھا، اب کچھ تو یہ کہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کچھ ڈیمانڈز لکھوائیں وہاں پہ، وہ لکھنی چاہیے. ڈیمانڈز کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے ہے. دیکھیں نکاح میں صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے حق مہر کی. ٹھیک ہے، آپ لکھوائیں نان و نفقہ خرچہ جو ہے وہ ناچاکی کی صورت میں جتنا مرضی لکھوا دیں، یا جاب کرنے دیا جائے گا، یہ چیزیں یہ ساری غیر شرعی غیر قانونی شرائط ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اب نکاح نامے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے. اکثر یہ جو نکاح نامے ہوتے ہیں، یہ جو حق مہر وغیرہ کی باتیں ہیں، یہ جب ارینج میرجز ہوتی ہیں یا فیملی کے تھرو ہوتی ہیں. اب کورٹ میرج کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہاں پہ جب آپ جو کپل ہے وہ شادی کرنے جاتے ہیں، تو کورٹ میرج کا یہ ذرا سمجھائیے ہمیں. دیکھیں کورٹ میرج، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے قانون نے کورٹ میرج کو الاؤ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ میں بات کر سکتا ہوں. کورٹ میرج کا کوئی الگ سے ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ عدالت لگی ہوئی ہے ایک، اور نکاح خواہ کی طرح جو ہے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ایک رجسٹر کھلا ہوا ہے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ نکاح نامے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک فیملی آتی ہے، 2 لڑکا اور لڑکی اسپاؤزز، اور وہ پیش ہوتے ہیں، اور جس طرح نکاح خواہ یا قاری صاحب نکاح پڑھاتا ہے، اس طرح جج صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور اس کو بڑی قانونی حیثیت مل جاتی ہے. نہیں، جج جو ہے اس کی قانون کے اندر اور شریعت کے اندر حیثیت ولی کی ہے. ٹھیک ہے، بڑے کی ہے. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی کورٹ میرج کا کانسیپٹ ذہن میں لاتے ہیں، تو اس میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی بھی نکاح خواہ کے پاس جا کے گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح رجسٹرڈ کرتے ہیں. اوکے. نکاح خواہ نکاح پڑھتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے باقاعدہ. اب جب بھی 2 لڑکا اور لڑکی کسی بھی ایسے معاملے میں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ جو میرج ہے وہ فارمل طریقے سے نہیں ہوئی، اور ایک لڑکا لڑکی چاہتے ہیں کہ ہم گھر والے نہیں مان رہے اور ان کی مرضی نہیں ہے، اگر ہم شادی کریں گے تو ہمیں کوئی لائف تھریٹ ہے، جو سو اینڈ سو معاملات ہیں. تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی ظاہر عاقل اور بالغ اگر ہیں، جو اسلام نے بھی اور جو ہمارے قانون نے بھی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ کم از کم 16 سال ہو اور لڑکے کی کم از کم 18 سال ہو. ٹھیک ہے. تو تب دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب لڑکی کم عمر ہوگی تو ظاہر ہے نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو رجسٹر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کیپ ان مائنڈ. یا نکاح خواہ نکاح نہیں پڑھائے گا. اور اگر لڑکی کی عمر کیا کہتے ہیں چھپائی گئی یا بے فارم نہیں ہے، یا آدھار آئی ڈی کارڈ تو بنا نہیں تھا 16 سال کی عمر کا، تو تب بھی اس صورت میں اگر آپ کے پاس کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے اپنی ایج کو پروف کرنے کا، تو آپ کی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب جب آپ قانونی طور پہ اس حیثیت کے مالک بن گئے ہیں کہ آپ 2 لڑکا اور لڑکی نکاح کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے نکاح خواہ آپ کا نکاح گواہوں کی موجودگی میں رجسٹر کر دیتا ہے. پھر وہ رجسٹریشن کے بعد اس بات کو کہ یہ کہیں لڑکے نے فورس کر کے شادی تو نہیں کی یا اغوا کر کے تو شادی نہیں کی، تو اس قانونی اس حوالے سے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے 164 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کورٹ میں. اوکے. تاکہ اس نکاح کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے کہ نکاح ہم نے اپنی آزاد مرضی سے کیا ہے، بطور عاقل اور بالغ کیا ہے. چیزوں کو ہم سمجھتے تھے، اچھائی اور بھلائی کو سمجھتے تھے، اور ہم نے یہ کام کیا. اور ظاہر ہے اسلام بھی ایسا مذہب ہے کہ جو ایسے معاملے میں
اس لیے امام ابو حنیفہ اور ظاہر ہے ہمارے جو ائمہ نے اس پہ کام کیا ہے اور اس میں ذرا ریلیکسیشن دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ بجائے اس کے کہ دو لڑکا اور لڑکی کسی گناہ میں انڈلج ہوں، اس میں جا کے وہ شامل ہوں، ان کے لیے اتنی مشکلات نہ کھڑی کی جائیں، بلکہ اگر وہ ایک شرعی طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایجاب و قبول اور باقی چیزیں، تو ان کے لیے ایک راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور پرانے دور میں بھی ہمارے پاس قاضی کا سسٹم تھا، جج جو ہے وہ ایک قاضی ہوتا ہے، اس لیے وہ لڑکا اور لڑکی وہ نکاح نامہ، ہم بدور ادارے کونسل ہوتے ہیں وہاں پہ کورٹس میں ایشوز آتے ہیں، تو وہ پھر نکاح نامہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے آپس میں نکاح کیا، اور لیڈی کی یعنی لڑکی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 164 کی، صرف لڑکی کی لی جاتی ہے، لڑکے کی بھی لی جاتی ہے؟ صرف لڑکی کی، کیونکہ عمومی طور پہ یہ مسائل لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے آتے ہیں، لڑکا تو کبھی بہت کم، یعنی کوئی شاید 0% بھی کیس ایسے نہ ہوں، کوئی ایک شاذ و نادر ایک کیس ہے جس میں لڑکے کے گھر والوں نے کہا کہ لڑکی نے زبردستی ہمارے جو ہے بچے کے ساتھ شادی کر لی ہے، لیکن یہ بہت ریئر کیس ہے۔ تو جو زیادہ تر شکایات ہیں، زیادہ تر ایشوز ہیں، وہ ظاہر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے آتے ہیں، ان کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا جاتا ہے، ان کی طرف سے کمپلینٹس آتی ہیں اور عدالتوں میں ایشوز آتے ہیں کہ ہماری بچی کو اغوا کر لیا گیا، ہماری ظاہر ہے دوشیزہ کو اغوا برائے شادی کر لیا گیا، فلاں فلاں سو جو بھی قانونی معاملات ہیں۔ تو اس میں پھر جو قانونی تحفظ ہے وہ قانون نے دیا ہے کہ اگر لڑکی اپنے اسٹیٹمنٹ کورٹ کے سامنے سرنڈر کر کے دے دیتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو قانونی طور اچھا، اب راشد بھائی اکثر ایسے کیسز بھی آپ کے سامنے ہوں کہ شادی تو ہوگی، لڑکی نے اسٹیٹمنٹ دے دی عدالت میں کہ جی میں نے اپنی رضامندی کے ساتھ یہ شادی کی ہے، لیکن بعد میں فیملی پریشر کے بعد لڑکی انکار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ زبردستی کروائی گئی ہے، اس صورتحال میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس صورتحال میں بھی لڑکی کو ثابت کرنا پڑتا ہے اچھا کہ جو نکاح ہوا وہ بائی فورس کیا گیا، کیونکہ نارملی ظاہر ہے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس طرح کے کیسز میں کہ کل کو کوئی قانونی معاملہ اگر آئے تو پیش کیا جا سکے، تو لڑکی کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کو فورس کر کے نکاح کیا گیا یا اس کو اغوا کر کے کیا گیا یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کچھ کہلوایا گیا۔ تو اس میں ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے، نکاح خان اگر نکاح رجسٹرڈ کیا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ قانونی طور پہ میرے لیے کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، گواہوں نے دستخط کیے ہیں تو ان کو بھی تو پتہ ہے ہمارے لیے قانونی کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر 164 کی اسٹیٹمنٹ کورٹ کے اندر جب لیڈی گئی ہے تو وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے بیفور دا کورٹ، تو وہاں بھی کوئی پریشر نہیں تھا، کورٹ کو یہ قانونی طور پہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ کی ایک مقام اس کو حاصل ہے کہ کورٹ میں جو چیز ہو گئی آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی تو پھر آپ کو جو اس طرح کے بعد میں اپنی اسٹیٹمنٹ سے پھر جانے والا معاملہ ہے اور اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ جی میں نے تو زبردستی میں سے شادی کی گئی، میں نے اپنی ذات مرضی سے نہیں کی، سو اینڈ سو، پھر اس میں یہ قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں جس میں بہت کم ایسا چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورژن کو جو ہے وہ درست ثابت کر سکیں۔ اگر اس درمیان بیٹا ہو جائے، اولاد ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر دو لڑکا اور لڑکی کی شادی باقاعدہ میرج ہوئی، نکاح رجسٹرڈ ہوا، باقاعدہ نکاح خاں نے اس کو رجسٹرڈ کیا، گواہوں کی موجودگی میں کیا، پھر کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ بھی ہوگی 164 کی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ میاں اور بیوی کے آپس میں ریلیشنز قائم رہے اور ان ریلیشنز کے بعد کوئی اولاد پیدا ہو گئی اور دیر آفٹر دونوں طرح سے مسائل ہو سکتے ہیں، یا جو ہے وہ لڑکے نے طلاق دے دی لیکن وہ اس کا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں تھا سامنے، اور یا لڑکی نے خلا لے لی یا سپریشن لے لی یا یہ کہہ دیا کہ میری تو شادی ہوئی نہیں تھی، تو اور بچہ ہو گیا بیچ میں، تو ظاہر ہے اب وہ جو بچہ ہے اس کے بارے میں قانونی طور پہ ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ ہوگا کہ خواہ یہ بچہ لیجیٹیمیٹ ہے یا ان لیجیٹیمیٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت بڑا سیریس کیا مسئلہ ہے، یہ بچہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ اب اگر تو مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، جو نکاح نامہ ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو باقی چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ سامنے لائی جائیں گی، اور اس کے اوپر پورا ایک ظاہر ہے کورٹ کے اندر کیس چلتا ہے، پھر اس میں شاہدتیں آتی ہیں، تو ایک آگے چلتا ہے معاملہ۔ اچھا، اب طلاق کی بات کی آپ نے، ابھی طلاق کے اوپر ہم تھوڑا سا آتے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک FIR درج ہوئی ہے، ایک مرد نے سیکنڈ شادی کی، لیکن اس نکاح نامے میں انہوں نے اپنی انفارمیشن صحیح درست درج نہیں کی تھی کہ میری فرسٹ
پہلی بھی بیوی موجود ہے, اب پھر FIR درج ہوئی, یہ ذرا بتائیے گا یہ کیا سسٹم ہوا؟ اچھا, اس میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, میڈیا کے اوپر بہت شور مچا, اور ظاہر ہے پاکستان کی آئی تھنک ہسٹری میں یا کم از کم پنجاب کی ہسٹری میں دیٹ واز دی فرسٹ FIR وچ واز رجسٹرڈ ان پولیس اسٹیشن صادقآباد راولپنڈی, اوکے, جو پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں درج ہوئی, جس میں سیکشنز جو ہے وہ 495, 465 اور 420 جو ایٹریبیوٹ کیے گئے. اب اس میں جب پولیس کے سامنے یہ معاملہ گیا تو پولیس کے سامنے جو کویسچن تھا وہ سمجھنے والا ہے. اس میں جو کنفیوژن ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید یہ معاملہ سیکنڈ میرج کا تھا. نو, ناٹ ایٹ آل. That was not the question of second marriage. میڈیا پہ سیکنڈ میرج چلا ہے. Exactly. That was the question کہ اس نے فیکٹ کو چھپایا. ٹھیک, اور یہ جو شکایت تھی کس کی طرف سے تھی, سیکنڈ وائف سے؟ اسی طرف آ رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ اس ہسبینڈ نے جو پہلی شادی کی تھی اس سے اس کی پہلی بیوی نے خلا لے لی تھی. ٹھیک, اب قانونی طور پہ وہ کنوارا نہیں رہا تھا. اوکے, وہ شادی شدہ تھا. ہاں, تو اس کو شادی شدہ نکاح نامے میں جہاں پہ کالم ہوتا ہے کہ آیا دلہا کنوارا ہے یا شادی شدہ یا رنڈوا ہے, اور دلہن کے خانے میں بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے, تو وہاں کو کلیئر کرنا ہوتا ہے, وہاں لکھا جاتا ہے پینسل سے کہ کنوارا. اب ان صاحب نے جو سیکنڈ میرج کی تو ان کی فیملی سے بھی چھپایا کہ میری پہلے شادی ہو چکی تھی. ایگزیکٹلی. تو جو سر دست ہمارے سامنے معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے نکاح رجسٹرار سے بھی چھپایا کہ میری پہلے بھی میرج تھی اور پھر بعد میں وہ خلا ہو گئی. تو اس طرح کے ایشوز کے اوپر کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کنوارا شو کرے جبکہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی ہو, تو پہلی شادی کو چھپانے کے معاملے میں جو سیکشن لگتا ہے وہ لگتا ہے 495 جس میں 10 سال سزا ہے. اچھا, عمومی طور پہ تو اگر آپ سیکنڈ میرج کی تو 1 سال سزا ہے. سیکنڈ میرج میں اتنا معاملہ گرم نہیں ہے, اتنی سختی نہیں ہے جتنا اس چیز کو چھپانے میں ہے کہ اگر آپ نے پہلی شادی چھپائی تو پھر کیا ہوگا. اس پہ قانون زیادہ سخت ہے. اور بیسیکلی انہوں نے پہلی شادی چھپائی, تو اگر آپ پہلی شادی چھپائیں گے تو 495 لگ جائے گا. پھر آپ نے فیکٹس کو کیونکہ ایک اتھارٹی کے سامنے چھپایا تو 420 بھی لگ گیا, 465 بھی لگ گیا. تو گویا کہ اگر کوئی مرد اس طرح کا بیہیویئر اپناتا ہے, یہ کنڈکٹ شو کرتا ہے اور اس طرح کا ایک کام کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح چھپاتا ہے. ایک معاملہ تو ہے کہ آپ نے سیکنڈ میرج کر لی, نہیں اگر آپ سیکنڈ میرج کر رہے ہیں اور نکاح میں آپ لکھتے نہیں کہ میری پہلی شادی ہو چکی ہے, تب بھی یہ لگ سکتا ہے. نہیں, اس صورت میں تو پھر معاملہ یہ نا کہ آپ کو پرمیشن لینی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سیکنڈ میرج کی اور فرسٹ میرج بھی انٹیکٹ ہے, ظاہر ایک مرد کے پاس 4 شادیوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. اب معاملہ یہاں پہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس FIR میں اس معاملے میں کوئی گویا سیکنڈ میرج کا راستہ بند ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن ہم بھی شریعت کو سمجھتے ہیں, یہ ملک بھی ظاہر اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی, اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اب معاملہ ہمارے سامنے جو یہ ہے وہ ہے کہ سیکنڈ میرج کرنا اس کو کس حساب سے دیکھا جائے گا. تو اگر آپ نے سیکنڈ میرج کرنی ہے تو قانون کہتا ہے کہ آپ فرسٹ وائف سے پرمیشن لیں گے. اگر آپ نے تھرڈ میرج کرنی ہے تو آپ پہلی دونوں وائف سے پرمیشن لیں گے, اور اگر آپ نے فورتھ میرج کرنی ہے تو آپ پہلی تینوں سے پرمیشن لیں گے. تو اگر آپ نے اس طرح پرمیشن نہیں لی اور آپ نے ایک سیکنڈ میرج کر لی, اور سیکنڈ میرج میں آپ نے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے فرسٹ چھپا دی اور فرسٹ والی سے پرمیشن بھی نہیں لی, پھر آپ دونوں حوالوں سے پھنس گئے. چھپانے کے حوالے سے بھی پھنس گئے اور سیکنڈ میرج کی پرمیشن لیے بغیر سیکنڈ میرج کرنے میں بھی پھنس گئے. تو قانونی طور پہ قانون نے ہر طرح کے مردوں کے لیے معاملہ بڑا سخت کر رہے ہیں. بالکل, ایسے مرد پھنس گئے. تو راشد بھائی یہ بتائیے گا کہ اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے, اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے, لیکن اب بیویاں پرمیشن کہاں دیتی ہے, پھر اس صورت میں مرد کیا کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرد کیا کرے, مرد پر اجازت لے نا, قانون کہتا ہے اجازت لے. یا اگر آپ کی بیوی یہ کہتی ہے, اگر اجازت نہیں دے رہی, فار ایگزامپل آپ کی بیوی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شریعہ میں آپ کو اجازت ہے, آپ کر لیں دوسری شادی. ہوتا ہے نا گھر میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو یہ تو اب بات کی بات ہے نا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسی موقع پہ جا کے بعد میں خراب ہو گئی تو پہلی بیوی نے یہ پلی لے لی کہ جی وہ تو میرے سے اجازت ہی نہیں لی تھی, جبکہ ایٹ دا ٹائم آف
جو میرج تھا وہ اورل اجازت دے دی تھی، تو بعد میں ثابت کرنا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے شریعہ نے اگر ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں 65% خواتین ہیں، جو لیٹسٹ اس کے اوپر ایک ریکارڈ آیا ہے، اس کے مطابق 65% خواتین کی ریشو ہے اور 35% مردوں کی ریشو ہے. تو ظاہر ہے اگر اس حساب سے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ سیکنڈ میرج کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اور شرعی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شریعت کے اندر ایک چیز رکھی ہے تو اس میں بہت حکمتیں ہیں، اور اس میں یہی حکمتیں ہیں کہ ظاہر ہے اگر خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی اور آپ سیکنڈ میرج بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک تو وہ جو خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہے وہ کہاں جائے گی؟ سوسائٹی کے اندر امبیلنس کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سوسائٹی میں لوگ غلط کاموں کی طرف جائیں گے. پھر یہی تو معاملہ ہے کہ پھر پراسٹیٹیوشن سینٹرز کھولیں گے، پھر لوگ انلیگل، امورل اور ایکسٹرا میریجل افیئرس جو ہے وہ کریں گے. تو اگر ایکسٹرا میریجل افیئر سے بچنا ہے، سوسائٹی کو آپ نے کسی حوالے سے اچھے ماڈل کی طرف لے کے جانا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر شریعہ کو، جس طرح شریعہ نے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، اس طرح اگر جائیں گے تو سوسائٹی میں خود بخود بیلنس کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. راشد بھائی بہت بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھا آج آپ سے اور بڑا مزہ آیا. آگے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور قانون کو، انصاف کو، اور ہمارے جو نجی معاملات ہیں ان میں قانون کو کس طرح اپلائی کرنا ہے آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے، رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.